الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دینی کورس 15واں سبق، اسلامی عقائد، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، علامات صغریٰ۔ پچھلے سبق میں 8 نشانیاں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب آگے کی کچھ مزید قیامت کی نشانیاں سن لیں۔ نمبر 9، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 10، دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا۔ نمبر 11، ذلیل اور فاسق آدمی قوم کے لیڈر بن جائیں گے۔ نمبر 12، گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا۔ ناچنے گانے والیاں پیسے لے کر ان کو سیلیبریٹی سمجھا جائے گا۔ نمبر 13، مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی، مسجد کے آداب کو پامال کیا جائے گا۔ نمبر 14، شراب خوب عام ہوگی۔ نمبر 15، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اپنے آپ کو حق پر کہیں گے اور پہلوں کو باطل پر، گمراہی پر قرار دیں گے۔ صحابہ کو، تابعین کو، ایسوں کے اوپر اپنے فتوے دیں گے، ان بزرگوں پر۔ قرآن پاک میں ادب حالانکہ ہم کو یہ سکھایا گیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم سے پہلے جو لوگ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے دلوں میں ان بزرگوں کے لیے کوئی میل نہ رکھیے، ہمارے دلوں کو ان کے کینے سے پاک صاف رکھیے۔ یہ دعا سکھائی گئی۔ لیکن قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہے خود کو حق پر کہیں گے اور سلف صالحین کو، بزرگان دین کو گمراہی پر قرار دیں گے، اور یہ بھی ہمارے زمانے میں عام سی بات ہو گئی۔ نمبر 16، مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا۔ نمبر 17، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ تو یہ نشانیاں بھی وہ نشانیاں ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے سماج میں یہ ساری ہی نشانیاں ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گی۔ بس لگتا ایسا ہے کہ چھوٹی نشانیاں ساری ہی پوری ہو چکی ہیں۔ نماز سے متعلق، تنہا نمازی اور امام کے لیے قرأت کرنا ضروری ہے۔ سنن ابو داود اور مسلم شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ فاتحہ اور اس سے زائد سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے راوی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فرض نماز یا اس کے علاوہ میں الحمدللہ اور کوئی دوسری سورت نہ پڑھے۔ تو یہ مسئلہ امام کے لیے اور تنہا نمازی کے لیے ہے کہ اس کے لیے سورہ فاتحہ اور ضم سورت کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق، زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط، 2 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے۔ نمبر 1 نیت، اور نمبر 2 مستحق کو مال کا مالک بنا دینا، اس میں ہمارا عمل دخل نہ ہو۔ شرط نہ لگائیں کہ میں تم کو پیسہ دے رہا ہوں، تم کو یہ کام کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس کو مالک بنا دینا کہ اپنے اختیار سے اپنی جس ضرورت میں چاہو خرچ کر لو یہ پیسہ۔ یہ 2 شرطیں مالک ہیں، ضروری ہے، نیت اور تملیک یعنی مالک بنا دینا۔ روزے سے متعلق، روزے کی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم صبح اٹھے ہیں سحری کے لیے، دل میں ہمارے ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، یہی ہماری نیت ہے، زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ جب زبان سے الفاظ نہیں کہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ شروع ہی نہیں ہوا، ایسا سوچنا غلط ہے۔ اسی طرح آدھے دن تک بھی کوئی اگر روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ رمضان کا روزہ کہ رات میں آنکھ لگ گئی تھی اور صبح نیند نہیں کھلی، بہت دیر سے جاگے، تو اٹھنے کے بعد میں
آدمی جو ہے 10-11 بجے کے ٹائم پر اگر دل میں نیت کر لے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، فرض روزے کی، تو روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا۔ معاشرے سے متعلق غیبت سے بچو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اپنی تنہائیوں میں، محفلوں میں دوسروں کی برائیوں پر ڈسکس کرنے کے بجائے کام کی باتیں ہم کو کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔